جیسے نماز کو اگر مصنوعی طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو نماز سے فساد ہوگا، نماز سے فساد ہوگا کیونکہ نماز کا بگڑنا پورے دین کو بگاڑے گا۔ ہم یوں سوچتے ہیں کہ اگر ایک چیز میں حکم ٹوٹ گیا تو کیا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، اگر کمائی میں حکم ٹوٹ گیا تو کیا بات ہے، اگر سود کھا لیا تو کیا بات ہے، نماز تو پڑھتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ زمانے میں مسلمان گناہ کرنے پر اس لیے جری ہو گیا کہ ایک گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ ایک گناہ کرنے کے بعد عبادت کو اور عمل کو دیکھتا ہے، ایک گناہ کرنے کے بعد دوسری اطاعت کو دیکھتا ہے۔ اس سے تسلی ہو جاتی ہے، اس سے بجائے پریشان ہونے کے تسلی ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے، اگر یہ گناہ کر لیا، نماز بھی تو پڑھی تھی اور رات حج بھی تو پڑھی تھی۔ جی ہاں، اللہ کی نظر میں انتہائی مجرم ہے وہ شخص جسے گناہ کے وقت اعمال یاد آئے، جی ہاں، ایسا آدمی مدعی ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، جی ہاں، اور اپنی عبادت پر فخر کرنے لگتا ہے، بجائے اپنے گناہ سے ڈرنے کے، بجائے گناہ کر کے ڈرنے کے، گناہ کرنے والا بھی اپنی عبادت سوچ کر فخر کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگے کہ دیکھو ہم تو یہ کرتے ہیں، ہاں، اور اللہ تعالیٰ ایک حکم میں آزما لیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ احکام آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، حکم لا کر اطاعت میں آزماتے ہیں اور غیب کی خبریں لا کر ایمان میں آزماتے ہیں۔ دو موقع ایسے ہوئے کہ جس میں کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے، ایک تحویل قبلہ، یہاں عبادت میں آزمایا، اور گدھے گوشت حرام کر کے ضرورت میں آزمایا، تحویل قبلہ کر کے عبادت میں آزمایا، قبلہ بدل دیا ایک دم۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ایسا کیوں ہو گیا کہ ہاں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اللہ نے اس سوال کرنے والوں کو قرآن میں احمق کہا ہے، اللہ نے قرآن میں احمق کہا ہے، جی ہاں۔ اور ان صفحہ جو فرمایا نا، سیقول الصفحاء من الناس، کہ لوگوں میں سے احمق قسم کے لوگ کہیں گے کہ ان کا رخ کیوں بدل گیا قبلے کا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ تو ان صفحاء کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یہود، کفار اور منافقین۔ جی ہاں، اس زمانے میں سارا کفر جو تھا وہ ان 3 طبقوں پر تھا، کفار، منافقین اور یہود تو یوں غصے میں تھے کہ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا، اور منافقین جو ان کا کام تو تنقید کرنا تھا، اعتراضات۔ جی ہاں، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات، اعتراض کرنا کس کا مزاج ہے، منافق کا مزاج ہے، یہ ویسے خود تو کچھ کرنا ہے نہیں اور کرنے والوں پر اعتراض۔ منافقین کا ہر وقت کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی ایسی چیزوں کو تو تلاش کرتے رہتے تھے کہ جس سے بولنے کا کچھ موقع ملے اعتراض کرنے کا۔ بعد میں کہا علماء نے کہ منافقین مراد ہیں، بعض کا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے کفار مراد ہیں۔ تو کفار یہ کہتے تھے کہ جب اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب کا انکار کرتے تھے تو اب یہ ہمارے قبلے کی طرف کیسے آ گئے۔ جی ہاں، بعض کو اعتراض تھا اور بعض بڑے خوش تھے، بعض کفار بڑے خوش تھے کہ لو یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا، اب آہستہ آہستہ یہ ہمارا مذہب بھی اختیار کر لیں گے۔ ارے ہاں سنو، ایسی امید بھی ہو گئی تھی کافروں کو کہ ابھی انہوں نے ہمارا حکم کہتے ہیں نا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو کفار یوں خوش ہو گئے بعض کہ بھئی چلو اب یہ آہستہ آہستہ تھک گئے ہیں اپنے کام سے، ابھی ہماری طرف آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، اب کچھ دن کے بعد یہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں میں آزماتے ہیں، ایک ایمان میں اور ایک اعمال میں، یہاں تک کہ کمائی کے نقشے میں آزماتے ہیں اور عبادت میں آزماتے ہیں، ایمان بالغیب میں آزماتے ہیں، اطاعت میں آزماتے ہیں، ضرورت میں آزماتے ہیں۔ کتنے احکام ہیں، سارے احکام صرف اس آزمائش کے لیے آتے ہیں کہ تم عمل کرنے والے ہو یا نہیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، بس عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس ماحول کو قائم کرنا ہے۔ نقل حرکت اس لیے تھی تاکہ دعوت کی سنت زندہ ہو، نفر کی سنت کا احیاء، اللہ کے راستے کے نفر کی سنت کا احیاء مستقل ذمہ داری ہے۔ تم امر معروف و نہی عن منکر کے فریضے کی ادائیگی کے طریقے کو بدلو مت۔ میں کچھ ایک بات ضروری عرض کر رہا، امر معروف و نہی عن منکر کے فریضے کی ادائیگی کے طریقے کو بدلو مت۔ یوں مت کہو اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا۔ یہ مت کہو کہ بھئی یہ اس زمانے کا طریقہ ہے، وہ زمانے کا طریقہ تھا۔ یہ غور کرو کہ اس زمانے میں امر معروف کا کیا طریقہ تھا، اس زمانے میں منکر کے بدلنے کا کیا طریقہ تھا، یہ غور کرو اس زمانے میں کیا طریقہ تھا۔ تو خود بخود عمل کی استعداد پیدا ہو جائے گی جب ان 2 فریضوں کی ادائیگی کو سنت پر لے آؤ گے۔ میں تو آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں
کہ اس زمانے میں امر معروف و نہی عن المنکر یہ دو فریضے سنت کے طریقے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. جتنا اس زمانے میں لوگوں کو منکرات سے روکنے کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے نا آپس میں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس فریضے کے ادا کرنے میں، منکر سے روکنے کے فریضے کے ادا کرنے میں منکر طریقہ اختیار کر لیا ہے. اس لیے دین کے مختلف شعبوں کے درمیان تباغض اور ان کے درمیان اختلافات کی بڑی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ منکر سے روکنے کا کی جو شرائط ہیں، وہ جو اس کا مصنون طریقہ ہے، اس سے امت اکثریت اس سے جاہل ہے، اکثریت اس سے ناواقف ہے. کیونکہ جب اس فریضے کی ادائیگی کو اس کے مصنون طریقے پر ادا نہیں کیا جائے گا تو فساد ہوگا. جیسے نماز کو اگر مصنون طریقے سے ادا نہیں کیا جائے تو نماز سے فساد ہوگا، کیونکہ نماز کا بگڑنا پورے دین کو بگاڑے گا. نماز کے بگڑنا، ابن عباس اور دونوں کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا، یہ نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہے گی. لو جی، یہ عمل صحیح طریقے سے ادا نہ ہوگا تو اللہ سے بعد کا ذریعہ بنے گا، اور صحیح طریقے سے ادا ہو تو اس سے بڑھ کر قرب کا کوئی ذریعہ نہیں. بس اسی طرح امر معروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محنت میں دیکھو تو ان کے زمانے میں ان فریضوں کی ادائیگی کا کیا طریقہ تھا. اس میں ہمیں اصل چیزیں ملے گی کہ نقل و حرکت کے ذریعے خود جا کر دعوت دو، اور دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالو اور معروفات کے ماحول میں لاؤ. یہی اصل سنت ہے. منکر کو چھڑوانے کی اصل سنت یہی ہے کہ اسے منکر کے ماحول سے نکال لو. صحابہ کرام کفار کو قید کر کے لے آتے تھے جو میدان میں اسلام نہیں قبول کرتے تھے یا کفر کے ماحول میں اسلام سے انکار کرتے تھے. انہیں صحابہ باندھ کر اسے نہیں لاتے تھے کہ ان سے مال لے کر چھوڑیں گے. اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. تريدون عرض الدنیا کہہ کر اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. صحابہ کفار کو باندھ کر اسے نہیں لاتے تھے کہ ان سے مال مل جائے گا پھر وہ مال کام آ جائے گا. نہیں، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم ایک کافر کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو. اللہ اکبر. ساری دنیا کا مال آپ کو مل جاوے، اور ظاہر بات ہے آپ کو مال ملے گا تو آپ اس مال سے کوئی خواہش تو پوری کریں گے نہیں، خیر کی کام میں خرچ کریں گے. پھر بھی یہ بات پسند نہیں. فرمایا ایک آدمی کو تم اسلام مسلمان کر کے لاؤ، ہر اس چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو محبوس کرنا یا ان کو وہاں سے لے کر آنا اپنے ماحول میں لا کر دعوت دینے کے لیے ہوا کرتا تھا. یہاں تک بھی فرمایا اگر مشرک پناہ چاہے تو پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. حتی اسنا کلام اللہ، قرآن کہہ رہا. تو میرے دوستو عزیزو، بات اصل یہ تھی کہ دعوت دے کر مسلمان کو ماحول میں لانا اسی طرح ضروری ہے کیونکہ مسلمان ارتداد کے کنارے پر ہے. ان کے ماحول سے نکالو، عمل کے ماحول میں لاؤ تو عمل کی استعداد پیدا ہوگی. اس کے لیے نقل و حرکت ہے. اس لیے کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینے کو ہم دعوت اور تبلیغ نہیں سمجھتے. کسی ذریعے سے پیغام پہنچانے کو ہم دعوت اور تبلیغ نہیں سمجھتے. کوئی آدمی اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن کسی ذریعے سے پیغام پہنچانے کو ہم دعوت اور تبلیغ نہیں سمجھتے. دعوت اور تعلیم، دعوت تبلیغ کے صرف دو سبب ہیں، ایک علماء حق کی صحبت اور علمی مجالس، اور دوسرے نقل و حرکت. اس کے علاوہ ہم کسی طریقے کو دعوت تبلیغ کا ذریعہ نہیں سمجھتے. سب باطل راستے ہیں، سب باطل طریقے ہیں. ایک ہی راستہ ہے علماء حق کی مجلسیں اور اللہ کے راستے کی نقل. اسی کو ایسا فرمایا کرتے تھے اگر خاص طور پر یہ دو کام نہ ہوتے اجتماعی، ایک علماء کی مجلسیں جن سے علم کی باتوں کو چن چن کر اندر پیدا کرنا جیسے عمدہ کھجور چن کر کھائی جاتی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا اور دوسرے اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. یہ دو باتیں تو تعلیم اور دعوت سے متعلق فرمائی تھی. اور ایک بات انفرادی کہ اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس زمانے کے لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں پھرنے سے کیا فائدہ، حالانکہ نفر دین کا قوام ہے. نفر کیا ہے؟ دین کا قوام کہتے ہیں مدار کو. دین کا مدار نفر پر ہے. دین کا مدار نفر پر ہے. جب تک امت نقل و حرکت پر رہے گی دین سرسبز و شاداب رہے گا. جیسے وہ علاقے جہاں سے نہریں گزرتی ہیں پانی کی، وہاں کے باغات ہرے رہتے ہیں. بس یہ ہے اصل بات. ہم تو اسی بات جانتے ہیں کہ دعوت کو نقل و حرکت پر لاؤ. یہ مت کہو کہ یہ طریقہ اس زمانے کا تھا بات پہنچانے کا اور اس زمانے میں اور طریقے بھی ہو گئے ہیں. ہمیں اصل میں رواج سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اگر رواج کا انکار کیا جائے سنت کے مقابلے میں تو لوگ مقابلے پر آ جاتے ہیں.
ہاں میں تو حیران ہوں لوگوں کی باتیں سن سن کے. جی ہاں روایتی چیزوں کے بارے میں استفسا کرتے ہیں. حالانکہ احیاء سنت یہ سب سے بڑا سبب ہے قطبیت کے درجے کو پہنچنے کا. احیاء سنت، احیاء کہتے ہیں مخالف ماحول میں سنت کو زندہ کرنا. اس زمانے میں نقل و حرکت کی سنت مردہ ہو گئی ہے کیونکہ ترسیل اور ابلاغ کے وہ ذرائع غالب آ گئے نفر کی سنت پر کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں، ابھی اس کا متبادل ہے، ابھی اس کا کوئی متبادل. قیامت تک بھی امت نبی کی کسی سنت کا متبادل نہیں لا سکتی، تو بعثت کے مقصد کا متبادل کہاں سے لے آئے گی؟ بعثت کے مقصد کا متبادل کہاں سے لائے گی جب ایک استنجے کے ڈھیلے کا متبادل نہیں لا سکتی؟ ہم دیکھیں ڈھیلے سے استنجا کرنا ہی سنت ہے، اس کو کوئی متبادل نہیں ہے. اس کا کوئی مسواک کرنا ہی سنت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. وضو کا ایک مسواک آپ برش کر لیں دانت صاف ہو جائیں گے، لیکن سنت ادا ہوگی نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ اصل تو دین مقصود ہے، کسی بھی طرح آ جائے دین مقصود ہے، اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے مسنون طریقہ بھی مقصود ہے. جیسے دانت صاف کرنا مقصود ہے، اس کے لیے مسواک ہی مقصود ہے کیونکہ مسواک مسنون ہے، برش مسنون نہیں ہے. تو آپ مسواک کا بدل لا سکتے ہیں؟ کیوں بھائی کوئی نہیں سکتا. کہ آج یہ کہیں اس زمانے کا طریقہ یہ تھا مسواک کا، آج کل نیا طریقہ کیا ہے؟ برش ہے. سوچو فیصلہ کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام کو دعوت کی نقل و حرکت کو جو دین کا قیام ہے نفر اللہ کے امر کی وجہ سے نکلنا ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے نکلنا ہے. یہ جہاں اسلام کی جماعت گزری وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ گئے، کوئی تیار نہ تھا جماعت روانہ کرنے کو. حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ مشورہ کیجئے نا، مشورے سے کام کیجئے. ہاں کیا کیجئے؟ مشورہ کیجئے. آپ تنہا کہہ رہے کہ نکال دو جماعت. اور مدینے کے حالات آپ دیکھ رہے کیسے ہیں، ہر طرف کفر کھڑا ہوا ہے، نفاق نے سے بلند کر دیا ہے. آپ کہہ رہے نکال دو جماعت. آپ مشورہ کریں ساتھیوں سے، رائے لیں. آپ تنہا کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے امر میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں. جی ہاں یہ کہا اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. میں جماعت کے روانہ کرنے کا مشورہ کروں، اللہ کے رسول کے حکم میں مشورہ نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر ہم سب کی رائے کے خلاف اپنی بات پر نہ اڑتے اور نہ جمتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. کیا اتنی بات کافی نہیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے راستے کا خلاف و حرکت ہی ابتداء کے روکنے کا سبب ہے؟ یہاں تبلیغ میں نکلے دین سیکھنے کے لیے، حالانکہ وہاں نکالا گیا امت کو ابتداء سے بچانے کے لیے. تعلیم تبلیغ کا مبتدا ہے، منتہا نہیں ہے. تعلیم تبلیغ کا مبتدا ہے، ابتدائی چیز ہے کہ پڑھے لکھوں کے ساتھ علماء کے ساتھ نکل کر کلمہ نماز ٹھیک ہو جاوے، مسائل معلوم ہو جائیں، یہ تبلیغ کا ابتدائی چیز ہے. جیسے بچوں کی نرسری ہوتی ہے نا، ایسا ہے. مہیا سے مسئلہ نہیں پڑھتے نا، اس لیے ان باتوں کی خبر نہیں ہے. نکلنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے، بس یہ کمی ہے. نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے، زکات دینے کو اللہ کا امر سمجھتے ہیں، نکلنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے. بس اس لیے میرے دوست عزیزوں سمجھ کر قدم اٹھاؤ اور اللہ سے اس کام پر استقامت مانگو، ہمت دے کر کے فرماؤ، ارادے کرو. ملک سامنے ہے تمہارے، حالات تمہارے سامنے ہیں. کوئی تعداد نہیں مسلمانوں کی جو کلمے کے بغیر دنیا سے جا رہے. ہر ایک آدمی اپنے میں لگا ہوا ہے. میں تو پھر کہوں گا کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا ہوگا نہیں جب تک دوسروں کو دعوت دے کر اللہ کے عوام پر نہیں لاؤ گے. یہی لکھا علماء نے، یہی لکھا ہے علماء نے. اپنی ذات کی درستگی کی فکر کرنا اپنے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. صرف ذات کی درستگی میں لگنا اپنے ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. عزم کرو اور قدم اٹھاؤ. اپنے مال کا سب سے پہلا مصرف نقل و حرکت کو بناؤ، کھلا خرچ کے ساتھ ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے پیش کریں اپنے آپ. ہمتیں کرو، قدم اٹھاؤ. ماشاء اللہ ندوہ سے مکمل جماعت سال کے لیے ماشاء اللہ. کہاں سے بھائی؟ آکڑ بنگال کے دوسرے سال. ماشاء اللہ قبول فرمائے اور فرمائے. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. بندے کی جماعت کھلا وقت کھلا اللہ قبول اور فرمائے. ہاں بھائی آپ سب بھی تو بولے. جی بھائی جی اللہ قبول فرمائے اور فرمائے. بھائی 4 مہینے جن کے لگ چکے ہیں، 5 ماہ بیرون کے کھلے خرچ کے ساتھ بولے. کرے ہمت اللہ آسان فرمائے. اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے بولے. ایک دوسرے کو تیار کریں، بات سنی ہے، ذہن بنے، کسی کو عذر ہے ان کے عذروں کا حل بتائے. جی بھائی ماشاء اللہ. کہاں سے بھائی؟ ندوے کے. اچھے اللہ قبول فرمائے اور ہر سال کے لیے ماشاء اللہ قبول فرمائے. ہاں بھائی اسی طرح اور بولے جو سال کے لیے سال پیش کریں، جو سال لگا چکے ہیں دوسرے سال آپ کے لیے بولے. 4 مہینے جن کے لگ چکے ہیں وہ بیرون کے لیے بتائیں. کرے ہمت. جی
5 में कहाँ से भाई? मुंबई से। खर्च बोलो 5 लाख खर्च। माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल हो रहा है। बम्बई की जमात 5 लाख की थी। भाई बोलो से खर्च बोलो भाई 5 लाख। अल्लाह कबूल फरमाए और फरमाए। हाँ इस तरह देखो आप सब भी बोले तैयार हो, कर हिम्मत, अल्लाह के बातों पर भरोसा करके बोले जैसे